بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں گفتگو کرنا چاہوں گا جاگ کراچی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال پہ۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اب سے کچھ عرصہ پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کی عزتیں اچھال رہے تھے، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ تم سے صلح نہیں ہو سکتی، ایک نے بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہا تھا کہ میں فلاں تمہیں لاہور کی اور اسلام آباد اور کراچی کی سڑکوں پہ پیٹ پھاڑ دوں گا اور میں تمہیں گھسیٹوں گا۔ اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لاڑکانہ کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف ہے۔ لیکن اس وقت اپنے مجموعی مفاد کی خاطر سب ایک سائڈ بیٹھ گئے اور ایک بڑے عالم دین ان سب کی حمایت کرتے ہوئے ان سب کو اکٹھا جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ عالم دین کا پیغام تو یوں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام عام آدمی تک پہنچائے، لیکن یہاں پہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ وہ عالم دین یہاں کا پیغام لندن اور لندن کا پیغام سندھ اور سندھ کا پیغام لاہور کو پہنچا رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں حق اور ناحق پہ۔ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم، جو اس بات میں کوئی مجھے کہنے پہ شبہ نہیں کہ صرف اور صرف اگر وزیر اعظم ہیں تو اس کراچی شہر کی وجہ سے ہیں۔ ابھی اس بات پہ بھی ہم نہیں آئیں گے کہ کراچی شہر کو انہوں نے اپنے اس 3.5 سالہ 4 سالہ دور حکومت میں کیا دیا اور کیا نہیں دیا، لیکن اس بات کا ادراک یہاں بہت زیادہ ضروری ہے کہ کراچی والے اگر عمران خان صاحب آپ کو اعتماد کا ووٹ 2018 میں نہ دیتے تو آج آپ وزیر اعظم کی سیٹ پر برجمان نہ ہوتے۔ پوری کی پوری حمایت چاہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں ہو یا متحدہ قومی موومنٹ نے دی ہو، ہے تو آپ کے پاس، لیکن اس بات پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کو آپ نے ان ریٹرن کیا دیا کیا نہیں دیا۔ لیکن اس بات کو یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بات صرف یہ آ رہی ہے کہ اگر ہماری کمبائنڈ اپوزیشن یا پی ڈی ایم اس وقت ملک کو صحیح کرنے چلی ہے تو سوال یہاں سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کو خراب کس نے کیا تھا۔ اس کل کے لونڈے نے ایک ہی چناؤ میں ساری پارٹیوں کی واٹ لگا دی۔ چوہان صاحب، جب تک وہ کرسی پر بیٹھا ہے ہم میں سے کسی کی ایک نہیں چلنے والی۔ ہماری بلیک منی کی تحقیقات شروع کروا دی ہے، پتہ نہیں کہاں سے پرانی فائلیں کھوج کر ہمارے خلاف 800 کیسز درج کروا دیے ہیں۔ جب تک وہ ہمیں جیل میں مرتے ہوئے نہیں دیکھ لے گا وہ چین کی نیند نہیں سوئے گا۔ عمران خان صاحب کو جب یہ ملک جس حالت میں بھی ملا، اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن، کورونا اور پھر معاشی استحصالی یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اب ہم یہ سمجھ رہے تھے اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک صحیح سمت میں گامزن ہو چکا ہے۔ میں صرف اس میسج کے تھرو، اس ویلاگ کے تھرو یہ کہنا چاہوں گا پاکستان کے عوام کو بالعموم اور خصوصی طور پہ اس کراچی شہر کی عوام کو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب حق پہ ہیں، اور یہ حق پہ ہوں یا نہ ہوں، لیکن اس بات کو میں بڑے بلند و بانگ انداز سے ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے موجودہ، جو استحصال آپ کا ہمارا اس کراچی شہر کا ہو رہا ہے، اس سے پھر بھی بہتر ہوگا۔ لیکن عمران خان صاحب، آخری میں پھر یہی کہوں گا کہ آپ کے پہلے وعدے ہی رہے، کوئی وعدہ آپ نے وفا نہیں کیا۔ پہلے 600 کروڑ، پھر 1100 کروڑ، 600 1100 ملا کے 18 بن جاتے ہیں، 1700 کروڑ، پھر کہیں 200 کروڑ۔ اس تمام اعلان میں رہے، اعلان کا آپ نے عملی جامہ نہیں پہنچایا۔ ہماری دعا یہ ہے کہ اگر آپ حق پہ ہیں تو اللہ آپ کو بدستور اس ملک کا وزیر اعظم رکھے، آئندہ بھی رکھے، اور آپ تمام قسم کی مشکلات سے باہر آ جائیں۔ لیکن اس کے بعد آپ 2-3 چیزوں پہ فوکس کر لیجئے گا کہ اس قوم نے آپ کو، اس کراچی شہر نے آپ کو اس بات کا ووٹ دیا تھا کہ آپ چوروں، ڈاکوؤں اور تمام اس ملک کے غاصبوں کو عدالت کے کٹہرے میں لا کر یا کٹہرے میں لائے بغیر بھی اگر عوامی انقلاب آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ ان کو انجام تک پہنچائیں گے۔ تو اس بات سے کوشش کریے گا کہ اپنی اس بات کو آپ وفا کر جائیں، تو یقین رکھیے گا کہ آنے والی نسلیں آپ کا نام سنہری حروف میں لکھیں گی اور آپ پاکستان کی ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور آپ واقعی ایک نیا پاکستان بنا جائیں گے۔ شکریہ۔